کلیسیا کے سامنے مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور اپنی رویا کو شیئر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا. آپ لوگ تشریف رکھیے. بیٹا حوالہ نکال لیجیے غازیوں کی کتاب کذاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 5 آیتوں کے لیے تیاری ہے. پچھلے ہفتے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پر گواہی دوں گا. میری زندگی میں خدا نے بڑے کام کیے اور ایسے کام جو ناممکن. تو جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ میں نے میسج سنانا ہے تو پھر آج میں نے پہلے گواہی کو رکھ لیا ہے. سب سے پہلے گواہی یہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے خدا نے ممکن کیا کہ وہ BSN کی اسٹڈی کے لیے وہ جا سکے اور خدا نے وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام میرے لیے کیا اور میں اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. خدا کا شکر ہے. اور میں ہمیشہ ٹیم کو کہتا رہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرے اور یہ سب کچھ دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے میری بیٹی کو BSN میں داخلہ ہوا. دوسری گواہی جب میری بیٹی کالج میں تھی تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بم دھماکہ ہوا اور بم دھماکہ چند قدموں پر ہوا جب یہ کالج کے اندر تھا اور وہ اتنا زوردار دھماکہ تھا, اتنا پریشر تھا, اتنی بڑی آواز تھی کہ وہاں کے پریشر سے سب شیشے ٹوٹ گئے. اس کو ایک شیشہ لگا لیکن شکر ہے کہ وہ اسکن کے اندر نہیں گیا, سویلنگ ہوئی اور سارا کچھ. لیکن وہاں پر بہت سارے بچے زخمی ہوئے. ایک قسم کا بچہ رافیل ہے, اس کے لیے دعاؤں کو جو ہے نا وہ جاری رکھیے گا. اس بچے نے زخمی ہے وہ بہت زیادہ, اصل میں اس کو لگا شاید کچھ نہیں لیکن پریشر اور بڑے ساؤنڈ کی وجہ سے اس کے ناک سے اور کانوں سے خون آتا ہے, لیکن خدا نے پھر بھی اس کو محفوظ کیا. لہذا میری زندگی میں یہ 2 گواہیاں تھیں, 2 جو میں نے شیئر کی اور میں نے ان کو ذرا شوق رکھا تھا کہ ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے سیکھ سکیں. آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ میں نوجوانوں کے درمیان ہی زیادہ رہنا پسند کرتا ہوں اور میری رویا بھی یہ ہے اور چھوٹے بچوں میں بھی میں جو ہے وہ رہتا ہوں اور یہ میرے بڑا پسندیدہ ہے. جب میں جوانی میں تھا تو تب بھی یہی شعبہ میرے لیے پسندیدہ تھا اور آج بھی یہی شعبہ جو ہے وہ میرے لیے بڑا پسندیدہ ہے. میرے دل میں بات آئی کہ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے کام نہیں ہو رہا. پھر میں نے سوچا پیرنٹس سے ملوں, ڈور ٹو ڈور وزٹ کروں, لیکن وہ بھی شاید خدا کو منظور نہیں تھا. لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ میں اپنی رویا کو بہتر طریقے سے بیان کر سکوں. ہلیلویا. اور آج اس میں میں صرف آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں. جس طرح میں نوجوانوں میں جا کے سنڈے اسکول کے میں بچوں میں جا کر میں سٹوری سناتا ہوں, آج ایک سٹوری کو میں سنانا چاہتا ہوں. جب میں اس سٹوری کو رات کو پڑھ رہا تھا تو اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت اتنی اہم تھی کہ میں پہلے ہیڈنگز بناتا تھا, چلو یہ سٹوری ہے اور اس کے بارے میں کہہ دوں, لیکن اس میں بہت زیادہ برکت ہے اور شاید آج آپ کو تنقید کا سامنا بھی شاید کرنا پڑے, کیونکہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ چھانٹتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, آپ کو سنوارتا ہے. پہلے میں نوجوانوں پہ تنقید کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جب میں نے رات کو دعا کرنا شروع کی تو خدا نے میرا رخ جو ہے وہ بدل دیا اور وہ پیرنٹس کی طرف. ہلیلویا. اس لیے آپ لوگ تیار ہیں؟
ہم قاضیوں کی کتاب میں سے اس کا 13واں باب اور بائبل میں بند کر کے کھلی رکھیے گا، کیونکہ مجھے تفسیر کی طرح کا کلام پیش کرنے کی جو ہے وہ عادت ہے، اور چونکہ نوجوانوں کو ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم قرآن کا پاک کلام سنیں گے۔ فضائل کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اس کا 13واں باب ہے۔ 13واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دائنیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اور اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کر دے گا۔ آمین۔ آمین۔ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہونے والی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ جی، سمسن کے بارے میں، سمسون کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم سنڈے اسکول میں سمسون کے بارے میں سنتے تھے تو اس وقت ہمیں وہ بڑا ہیرو لگتا تھا، اور ہمارے ہونٹ کھل جاتے تھے، اور ہم اس جیسا طاقتور ہوتے تھے۔ ایسے کرسی اٹھا لی اور اٹھا کے کہا میں سمسون ہوں، ایسے کسی کے گریبان پکڑ لیا، دھکا دے دیا، میں سمسون ہوں، اور اپنے اندر طاقت جو تھی وہ ہم محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج میں اس سورما کے ماں باپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سورما ہم نے ہمیشہ سمسون کو اور اس کی طاقت کو اور خدا کا روح جب اس پر نازل ہوتا تھا، ہم ہمیشہ سمسون کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کی جو آج توجہ ہے، پورا فوکس جو ہے سمسون کے ماں باپ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج سے پہلے اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ماں باپ نے کیا کیا۔ اسرائیل نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے 40 سال وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں میں پڑے۔ بنی اسرائیل جب بھی گناہ کرتا، زیادہ تر وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتا تھا، اور آج بھی فلسطینیوں کے ہاتھوں آج بھی ہم بنی اسرائیل کو اٹھاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو تیار رکھا ہوتا ہے جو آپ کو پنشمنٹ کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ اس میں ایک عورت ہے اور ایک شخص ہے اس کہانی میں۔ ایک بندے کا نام منوہا تھا، اور وہ منوہا جو تھا وہ ایک خدا کا بندہ تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا۔
اور وہ خدا کا نذیر ہوگا. کیا آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی بات ہوئی ہو یا اس سے پہلے بھی خدا ان کے فرشتہ نے آ کے یہ خوشخبری سنائی ہو کہ تیرا بیٹا ہوگا؟ اگر آپ اپنے ذہنوں کو دوڑائیں تو آگے پیچھے اس اسٹوری کے آپ پہلے بھی دیکھیں اور بعد میں بھی دیکھیں، ہمیشہ خدا جب وہ خاص آدمی اس دنیا میں لانے کو ہوتا ہے تو وہ اپنے فرشتہ کے ذریعے سے بات کرتا ہے. وہ باپ سے بھی بات کرتا ہے اور وہ ماں سے بھی بات کرتا ہے. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اپنے بچوں کو خداوند میں محفوظ رکھے. کیا ٹاپک ہے میرا؟ ذرا زور سے بولیے، مجھے ذرا تھوڑی سمجھ نہیں آئی. اپنے بچوں کو خداوند میں محفوظ رکھے. اپنے بچوں میں خداوند میں محفوظ رکھے. ہمارا یہ سلسلہ پاسٹر آصف میں کافی ہفتوں سے یہ جاری ہے کہ ہم پیرنٹس اور ماں باپ کا اور بچوں پر بات کر رہے ہیں، اور آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے. پچھلے ہفتے فادر ڈے تھا تو کہا گیا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے فادر بھی ہیں، نکے نکے فادر بھی ہیں، یعنی نئے فادر جو ابھی ریسنٹلی بنے. کچھ پرانے ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے، کچھ کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے ابھی درمیان میں ہیں، لیکن یہ پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں. میں شکر کرتا ہوں کہ یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں، وہ بھی آج سمجھ سکیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم ماں باپ کی جو پوری محنت ہے اس کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں. سیمسنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس نے 2 دفعہ راز ایک عورت کے سامنے اگل دیا، اور وہ راز جب اس نے اگلا تو قوم کے لیے وہ تباہی کا سبب بنا. میں واپس اپنی سٹوری پر آتا ہوں. منوہا کی بیوی بانش تھی، اور اس میں خداوند کا فرشتہ اس کو آ کر ایک خاص ہدایت کرتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کو جو ہے پالنا، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے. ان الفاظ کو مت بھولیے، اس نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. ان الفاظوں کو مت بھولیے. اس کو خدا نے پیٹ سے ہی چن لیا، بلکہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تو ماں کو پیغام دے دیا. اور خدا کے فرشتہ نے اس کو کہا کہ نہ تم میں نہ نشاور چیز پینا، اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھانا، اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھرے، کیونکہ وہ پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہے. نذیر کا مطلب ہے، رات کو ہم ڈکشنری میں دیکھ رہے تھے، خدا کا خوف دلانے والا، ڈرانے والا. نذیر کا مطلب خدا کا خوف دلانے والا. اور یہاں پر خدا نے اس کو نذیر کہا کیونکہ یہاں پر جو نذیر کی بنی اسرائیل کو ضرورت ہے. اب اس عورت کو نہیں پتا کہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی. اس نے کہا ایک شخص مجھے ملا، اور اس شخص نے مجھے اس طرح کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا، نشاور چیز استعمال نہ کرنا، ناپاک چیز نہ کھانا، اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرنا. اچھا، وہ شخص کیسا دکھنے میں لگتا تھا؟ اس کا لباس بڑا اچھا تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اور اس کا پورا اس نے نقشہ کھینچا. اب منوہا پر بات آ گئی، اور
میرا جو آج کا ٹاپک ہے یہ ماں اور باپ کے لیے ہے، اور منوہا نے جو بات کہی وہ اس کے بارے میں ذرا دیکھیے گا۔ آیت نمبر 8 دیکھیے گا، بائبل مقدس کو کھلا رکھیے گا، اس چیپٹر کو کھلا رکھیے گا۔ آیت نمبر 8 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ تب نوح نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا تو نے بھیجا تھا، جسے تو نے بھیجا تھا، ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے ہم کیا کریں۔ والدین، آج یہ آیت بڑی اہم ہے۔ آج میں اس آیت پر بات کرنے کو ہوں۔ منوہا نے خدا سے درخواست کی، دعا کی کہ خداوند اس بندے کو پھر میرے پاس بھیج تاکہ وہ ہم کو سکھائے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہونے کو ہے میں اس کے ساتھ ہم کیا کریں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا؟ ہم کیا کریں اس بچے کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو ہمارے بچے آ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم جو ہیں اس بچے کے ساتھ کیا کریں؟ اور سب سے بڑی بات اس میں جو سیکھنے والی ہے کہ وہ ہمیں سکھائے۔ اس بات کو مت بھولیے کہ اس خدا کے بندہ نے کہا کہ اس بندہ کو پھر دوبارہ ہمارے پاس بھیج تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم اس بچے کی پرورش کس طرح کریں۔ کیا آج ہمارا سوال ہوتا ہے یہ؟ ہم کیوں خداوند کے خادموں کو ترجیح دیتے ہیں؟ کس لیے ہم ترجیح دیتے ہیں؟ فرشتہ آج بھی آ سکتا ہے آپ کو سکھانے کے لیے، لیکن خدا نے اپنے بندے ہیکل میں مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ اپنی اولاد کو کس طرح محفوظ رکھیں گے۔ ہاللیلویا، ذرا زور سے ذرا آواز ہے۔ ہاللیلویا، شکر، زور سے ذرا اچھے طریقے سے ہاللیلویا، یس۔ میں اس نعرے سے سمجھوں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس بات پر جو ہے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس سے یہ سیکھتے ہیں منوہا سے کہ وہ اس نے کہا کہ خداوند اس بندے کو دوبارہ بھیج، اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ کس صورت میں کب آپ کو مل جائے اور کون سی بات آپ کو سکھا جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو منتظر رہنا۔ اگر آپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں تو کہیں خداوند اس بندے کو دوبارہ بھیج، اس بندے کو ہمارے پاس بھیج کے وہ سکھائے۔ میں ذرا تنقیدی پہلو پہ آتا ہوں۔ آپ لوگ بہت زبردست ہیں، مجھے یہ خوبصورت کلیسیا ملی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میں ایک کمزوری دیکھتا ہوں۔ کیا کبھی کوئی پاسٹر آصف صاحب کے پاس آیا، کوئی سسٹر مالا کے پاس آیا کہ آپ ہمارے بچوں کو سکھائیں اور کوئی بائبل کلاس رکھیں یہاں پر؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ کھڑا کیجیے ہاتھ اور بتائیے کہ ہم نے
یہ کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو سکھائیں اور بائبل کلاس میں آئیں. میرا خیال کوئی بھی ہم ہفتے میں ایک دن یہاں پر آتے ہیں اور باہر ایک 15-16 لوگوں کی ٹیم ہے جو ہفتے میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہم ملتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں قطع نہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان ہے. اس منوہا سے سیکھے, اس بانچ عورت سے سیکھے. اس نے کتنی ابھی بیٹا ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے کیسی جو ہے اپنی پریشانی اپنی فکر جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھ دی. خدا مجھ اس بندے کو بھیج, اس بندے کو میرے پاس بھیج, میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. بھائی بیٹھے کا اوپر نہیں گرتا. سوری. اچھا جی, اب کیا ہوا کہ اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور فرشتہ نے پھر اس کے بعد پھر فرشتہ کو بھیج دیا. پہلے بھی وہ عورت اکیلی تھی, آج بھی وہ کھیت میں بیٹھی ہوئی اکیلی ہے, اور پھر وہ شخص آ گیا. اور ماں جو تھی وہ بڑی ہوشیار تھی. اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ آ گیا, بھاگے گئی, پھر اپنے ہسبینڈ کو لے آئی کہ وہ شخص آیا جس کے لیے ہم دعا کر رہے تھے, وہ آ گیا. اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے خامن کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور جب اس کا خادم اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تو وہاں پر آیا اور اس شخص کو دیکھا تو اس شخص کو کہا, کیا تو وہی ہے جس نے میری بیوی کے ساتھ باتیں کی, اس کو ہدایت دی, کیا تو وہی ہے؟ فرشتہ نے کہا ہاں میں وہی ہوں. اس نے کہا کیا بتایا, ذرا دوبارہ دہرانا. خداوند کے فرشتہ نے پھر اس کو کہا کہ جو پرہیز میں نے اس ماں کو, اس عورت کو کہا ہے وہ پرہیز اس کو کرنا ہے. پرہیز کیا بتایا تھا؟ جی بالکل درست. نہ کوئی یہاں پر تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں. اس نے کہا کوئی تاک کی بنی ہوئی چیز, تاک کا مطلب ہے انگوروں کے شیرے کی بنی ہوئی چیز, نشہ آور چیز وہ نہ کھانا, وہ نہ پینا, ناپاک چیز نہ کھانا, اور اس کے بعد نہ کرنا. جو میں حکم دے رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. بڑی سفارش کر کے اس بندہ کو واپس بلایا کہ وہ ہمیں سکھائے, اور اس نے ان کو پھر دوبارہ ریمائنڈ کرایا. شاید وہ اپنی بیوی کے الفاظ پر جو تھا وہ اس کو یقین نہ تھا, اور وہ اپنے کانوں سے توما کی طرح جو تھا وہ سننا چاہتا. اس نے دوبارہ اپنے لیے سنا, اور جب اس نے سنا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی خدا کا بندہ ہے. ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ فرشتہ ہے. اس نے کہا اچھا تو رک, میں تیرے لیے جو ہے وہ ایک بکری کا بچہ تیار کرتا ہوں, یعنی کھانے کے لیے تیار کرتا ہوں, اس کو ذبح کرتا ہوں اور تجھے کھلاتا ہوں. اس نے کہا تو مجھے روکے بھی تو میں پھر بھی تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. تو یہ قربانی خداوند کے حضور گزران. اس نے قربانی کی تیاری کر لی. اس نے کہا اچھا مجھے یہ تو بتا کہ تمہارا نام کیا ہے. فرشتے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا تو نام کیوں پوچھتا ہے, وہ تو عجیب ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ حوالہ آپ نے کہیں پہلے بھی سنا.
عجیب مشین. یس, آپ کو یاد ہے وہ فرشتہ اپنے بارے میں نہیں بتا رہا بلکہ اس عجیب شخصیت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو عجیب ہے, اس نے تجھ پر رحم کیا ہے, اس لیے تو اسی کے حضور قربانی گزران. فرشتہ وہاں پر رکا رہا اور اس نے وہاں پر قربانی کا ایک پتھر تھا, وہاں پر وہ قربانیاں شاید اس کو اویلیبل نہیں تھی کیونکہ وہ غلامی میں تھے, ان کی سارے چیزیں ڈھائی جا چکی تھی اور اس نے اس پتھر پر وہ قربانی تھی. اور وہاں پر ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اس نے قربانی گزرانی اور اس میں سے جو آگ نکلی, شعلہ نکلا, تو وہ فرشتہ اس شعلہ میں سے ہو کر آسمان کی طرف چلا گیا. اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, سوچنے لگے کہ یہ تو خدا کا فرشتہ تھا, اب ہم مارے جائیں گے. یہ تو خدا کا فرشتہ تھا, میں نے پہچانا ہی نہیں. میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا کہ کب خدا کا خادم, خدا کا فرشتہ, خدا کا پیغام کہاں کہاں سے آپ کی اولاد کے لیے آپ کو مل جائے یہ آپ کو نہیں پتا. اس لیے آپ کو ہمیشہ خدا کا منتظر رہنا ہے. فرشتہ اوپر چلا گیا, ڈر گئے, سہم گئے, اب تو خدا کا فرشتہ ہمیں نظر آ گیا, اب تو ہم مارے جائیں گے. لیکن عزیزو, پھر وہ عورت بڑی تیز نکلی, ذہین نکلی, وہ عورت اسمارٹ لیڈی نکلی. وہ اس نے کہا اگر خدا نے ہمیں مارنا ہوتا تو خدا ہم سے ایسی باتیں کیوں کہتا. اگر خدا ہمیں مارنا چاہتا تو وہ ہمارے ہاتھ سے ہماری قربانی کو کیوں قبول کرتا. قربانی قبول ہوئی نا, اس میں سے فرشتہ اس شعلے میں سے ہو کر آسمان تک چلا گیا اور خدا باپ کے پاس وہ فرشتہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. اس کی بیوی نے اس کے لیے تسلی کا باعث بنی. آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں, میاں بیوی جو ہوتے ہیں, ان کی آپس میں جو یگانگت ہے وہ بڑی ضروری ہے. اگر ہوا جو ہے وہ پھل پوچھ کے کھاتی تو شاید وہ نہ کھاتے. وہ جو ابلیس نے آ کے اس سے بات کی, وہ اگر اپنے ہسبینڈ سے اگر شیئر کرتی تو شاید کچھ اور ہوتا. اس خوبصورت جوڑے میں جو خاص بات میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی یگانگت ہے, آپس میں ان کی جو ہے محبت ہے, اور وہ بچہ نہ ہونے کے باوجود وہ آپس میں یگانگت رکھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ کمزوری ہے؟ بچوں کے معاملے میں آپ کیا اپنے ہسبینڈ سے کیا مشورہ کرتے ہیں؟ کیا کوئی بات چیت کرتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ اس مشکل کے اندر ہے, اس گناہ کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے, ہم کیا کریں؟ کبھی بھی ہمیں اگر اس کمزوری کو, آپ جس تنقید کی میں بات کر رہا تھا, پہلی تنقید میں نے یہ کہا کہ کیا اپنے بچوں کے بارے میں آپ ہیں کہ وہ خدا کا کلام سیکھیں تاکہ وہ سورما بنے. اس عورت نے پھر بچہ پیدا ہونے تک, اس سنسون کے آنے تک اس نے کوئی نشہ آور چیز نہیں کھائی, کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی, اس بچے کے بال نہیں منڈوائے. بڑا مشکل ہے ہمیں اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکنا.
ब्लड प्रेशर है, इसके बावजूद हम जो है वो नमक वाली चीज खा लेते हैं और बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। शुगर है, मैं अमूमन मीठा खा लेता हूँ। बड़ा मुश्किल है अपने आप को खाने पीने के लिए रोकना। शायद आप भी ये इस तरह करते होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस औरत ने उसका ट्रैक्टर आप लोग देखें कि उसने उतनी देर तक जो खुदा के बंदा ने परहेज कहा था वो परहेज उसने किया, और उसका हस्बैंड जो है उसके साथ हमेशा उसको याद दिलाता रहा, ओ ये चीज नहीं खानी, खुदावंद ने हमें मना किया, खुदावंद के बंदा ने हमें ये मना किया। लेकिन वो जो है इस तरह जो है वो खुदा के साथ रहे। और फिर उस औरत का वो बेटा पैदा हुआ और वो बड़ा, और खुदावंद का रूह उस पर था। ये क्या उस बच्चे की खूबी थी कि वो खुदावंद में बढ़ता गया और उसको बरकत मिलती गई? क्या ये उस बच्चे की थी खूबी? नहीं। ये मैं प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उनके माँ बाप की मेहनत थी जो उस बच्चे को बरकत मिली। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, आप पुराने नामे में देखें तो आप माँ बाप ने गलती की और उसके जो बच्चे हैं वो भी साथ जलाए गए, गुनाह किया, बच्चों को भी मार दिया गया। अगर माँ वो परहेज ना करती तो वो मसा जो उसके ऊपर था वो ना रहता। वो बाप जिसने कहा कि वो बंदा दोबारा भेज के वो हमको सिखाए। लिहाजा मैं आपसे अब चंद एक सवाल करना चाहता हूँ और आप इसका मुझे जवाब देंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ कि इस कहानी में हीरो कौन? इस कहानी में हीरो कौन है? माँ बाप। यस, माँ बाप, वालिदैन। क्या खाली माँ थी? बाप भी था उसमें, दोनों ने मिलकर परवरिश की। आज आप लोग इस तजर्बे में हैं, बाप कमाता है और माँ घर गृहस्थी करती है और उस बच्चे को पालती है, और शाम को जब बाप आता है तो वाकई फलाना बच्चा देते वो बाहर गया, किधर गया, उन्हें रोटी खा दी, स्कूल का काम किया, क्या क्या किया। बाप शाम को अच्छे बाप आते ही पूछते, आप चर्च गया, संडे स्कूल गया, क्या उसने कलाम पढ़ा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप आते ही अपने बच्चों के बारे में? मेरा दूसरा सवाल है, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि वो हीरो बन गए? इन सवालों को आज आपने साथ लेके जाइए। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि ये पेरेंट्स हीरो बन गए और इनका बच्चा खुदा का नबी, सूरमा और कौम का काजी, 20 साल तक काजी रहा? इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? यस, फरमाबरदारी की, खुदा की फरमाबरदारी की। बाप ने अपनी वो फरमाबरदारी पूरी की। उसने कहा, ऐ खुदावंद बंदे को भेज ताकि हम उससे सीखें, और उन्होंने सीखा। माँ की जिम्मेदारी थी कि उसने परहेज किया। मैं आपकी तरफ एक और हीरो की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मूसा। मूसा की माँ और बाप ये दूसरों से अलग दिखते हैं। सब ने अपने बच्चे मरवा दिए, लेकिन ये मूसा के माँ और बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। ना सिर्फ बचाया
پھر وہ شادی سے اس کو اپنے گھر بھی لے آئے اور پھر نہ صرف گھر آ گیا بلکہ اس کو خدا کی تعلیم بھی دیتے رہے. وہ خدا کے قوانین اس کو سکھاتے رہے. میں نے ایک مووی میں دیکھا کہ جب موسیٰ چھوٹا تھا تو اس کو وہ اپنے انہوں نے وہاں پر جب غلامی کی حالت میں چھوٹی سی ایک عبادت گاہ بنائی تھی اور وہاں پر جا کر اس کو بتانے لگے کہ یہ یہوہ ہے، یہوہ کا گھر ہے، یہ اس طرح ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس نے سوال کیا تو پھر میں محل میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر ان کو وہ ساری اسٹوری بتانی پڑی اور وہ پھر چلا گیا اور پھر اس کے اندر اپنی قوم کا درد پیدا ہو گیا اور اس نے کسی مصری کو قتل کیا. یہ واضح ثبوت. بے شک یہ بات بن جاتی ہے بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس موسیٰ کی ماں باپ نے اس کو پالا. یہ بہترین پیرنٹس تھے. اس کے بعد میں اگلا حنا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. حنا اور الکانا کے بارے میں. جب وہ دعا کر رہی تھی تو اس نے آ کے کہا کہ اچھا چلو اگلے جو ہے سال جب تو آئے تو تیرے پاس بیٹا ہوگا. اس نے ایلی کاہن نے یہ بالکل نہیں یہ کہا تھا کہ یہ جو تیرا بیٹا پہلا پیدا ہوگا تو خدا کے لے کے آ گیا. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ کس کا فیصلہ تھا؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے اپنا پہلا بیٹا جو ہے وہ خداوند کے حضور دے دیا اور وہاں پر ایلی کاہن نے اس کو ایسی پرورش کی. حالانکہ وہ اپنے بچوں کی نہیں کر سکا لیکن اس نے سیموئیل کی ایسی پرورش کی کہ جس کے وسیلہ سے وہ ایک فرمانبردار نبی بنا، زبردست نبی بنا، نبوت کرنے والا بنا اور بادشاہ بنانے والا بنا. اور اس کو سکھایا کہ جب اب تجھے دوبارہ آواز آئے تو کہنا کہ اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے. کس نے سکھایا؟ ایلی کاہن نے سکھایا. کہاں پر سکھایا؟ خدا کی ہیکل میں سکھایا. اور اس کے بعد میں خدا یسوع مسیح کی والدہ کے اور ماں باپ کے بارے میں کیسی پرورش کی، کیسا خدا کا خادم خدا یسوع مسیح کو بنایا، کیسی اس کی تربیت کی، تعلیم بھی دی، روحانی تعلیم بھی دی، سارا کچھ کیا اور ایک زبردست خادم بنایا. میں آج کی اس اسٹوری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ جو تنقید میں نے یہ کی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون پاس راستے کے ساتھ یا سسٹر مارلین کے ساتھ کون آیا کہ ہمارے بچوں کے لیے یہاں پر بائبل کلاس شروع کی جائے اور ہمارے بچوں کو سکھایا جائے. مجھے 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے تقریباً زیادہ ہو گیا ہے کہ میں بچوں میں خالی بائبل ریڈنگ کرتا ہوں اور اس بائبل ریڈنگ کے وسیلہ سے بچوں کے اندر میں نے بدلاؤ دیکھا. میں نے اپنے بچوں کے اندر بدلاؤ دیکھا. میں نے جو ادھر نوجوان آتے ہیں میں نے ان کے اندر بدلاؤ دیکھا اور پورے سال میں نے متی رسول کی انجیل جو ہے وہ پڑھائی. اب ہم اگلے ہفتے سے 28ویں باب پر ہوں گے. میں نے تفسیر کر کے تفصیلی طریقے سے ان کو خدا کا کلام سکھایا اور میں بچوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں. آج اگر آپ خالی دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو آپ لوگ غلط ہیں. اگر خالی دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ہیں، مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں کسی کو فون کرتا ہوں، کسی کے گھر جاتا ہوں، آپ کا بچہ 15 دن سے نہیں آ رہا تو آگے سے والدین کا جواب مجھے پتا کیا ملتا ہے؟ ہمارا بچہ پڑھتا ہے اور وہ روپ ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو وہ سینٹ پیٹر میں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ
فلانے اسکول میں پڑھتا ہے، ڈیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، اس اسکول میں پڑھتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے، وہ وہاں پڑھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے، اور وہ آن لائن کلاسز کرتا ہے، اور وہ اصل میں ان کے الفاظوں میں فخر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے اور ہم اس کے لیے آپ کے پاس نہیں بھیجنا چاہتے۔ والدین غلط ہے، اپنے ایلی کاہن کے پاس جائیے، ایلی کاہن کے پاس بچوں کو لے کے جائیے، خداوند کے حضور بچوں کو لے کے جائیے تاکہ آپ کے بیٹے سورما بنے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے خاص لوگوں کو چنا جاتا تھا کہ وہ خداوند کی خدمت کریں، لیکن نئے عہد نامے میں ہر بشر، ہر شخص پر خداوند کا روح آئے گا، خداوند کی برکت آئے گی، خداوند کا وہ سورما بنے گا، اور وہ خداوند کی منادی کے لیے ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک بچہ تیار ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ماں باپ اپنے بچوں کو خداوند کے حضور ایلی کاہن کے پاس لے کر آئیں گے، خداوند کے پاس لے کر آئیں گے، تب آپ کے بچے خداوند میں محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ خداوند کے حضور نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوں گے۔ آج کی یہ تنقید آپ کے لیے کافی ہے۔ آج میں نہیں بول رہا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، رات کو خدا نے میری سوچ کا جو ہے وہ زاویہ چینج کر دیا۔ میں رات کو کچھ اور سوچتا تھا، لیکن خدا نے یہ اینگل مجھے دیا کہ ماں باپ کے ساتھ جا کے بات کریں۔ بچوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ اب آپ کے اوپر کتنی محنت کریں گے اور آپ ماں باپ کی محنت کو رائگاں کریں گے؟ میں آج بی ایس سی میں ہوں، بی ایس ایف میں ہوں، ایم اے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، میں اب میرے پاس ٹائم نہیں، میں خدا کے حضور نہیں آ سکتا، اور خدا کے خادموں نے جو آپ کے اوپر محنت کی، جو آپ کے ماں باپ نے جو آپ کے اوپر محنت کی، آپ اس کو رائگاں کریں۔ سمسون کے اوپر خدا کا روح آتا تھا، لیکن اس نے اپنا راز اگل کر ماں باپ کی اور خدا کی محبت کو جو ہے وہ پامال کر دیا۔ خدا نے اس کو چنا تھا کہ وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو چھڑائے گا، لیکن افسوس کی بات کہ اس کا کام مجھے یہ ادھورا لگا۔ خدا نے اور کسی طریقے سے چھڑا لیا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آخر تک، میں آئی ایل آئی میں پڑھتا ہوں کہ لوگ اپنی خدمت کو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کو سٹارٹ کرتے ہیں، بچے خدا کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ صرف 30% لوگ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور 70% لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن وہ جو روحانی تعلیم آپ کو ملنے کے لیے ہے، جس کے وسیلہ سے اس روحانیت کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بھی آگے جائے گی، آپ کے بچوں کو اچھی نوکریاں ملیں گی، آپ کے بچے تمیزدار ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، چرس پینے والے نہیں ہوں گے، اور ایسے بیٹیاں جو ہماری قوم کی ایسے گناہ کرتی ہیں وہ کرنے والی نہ ہو، تو خداوند کا حضور، خداوند کا در آپ کے لیے کھلا ہے، اور وہاں پر ایلی کاہن موجود ہے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، چند لمحوں کے لیے اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں؟ خدا نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے
ہم اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا میرا گھرانہ میرے وسیلے سے نجات پا رہا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ ان باتوں کے بارے میں جو ہے وہ فکر